میں سمینا سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا ہے، احکامات دے دیے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. کون مانے گا؟ یہ مان لیں گے لوگ کہ ہاں جی کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی؟ بالکل بھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کیوں ہوتے ہیں منصور؟ الیکشن اس لیے ہوتے ہیں جس طرح سے ہو رہے ہیں. اگر تو اس طرح سے ہوتے ہیں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے الیکشن کا. اگر آپ کو صرف میں پچھلے 24 گھنٹوں کی کچھ اپڈیٹس بتا دوں جو کہ آپ کو شور پتہ ہی ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب ہوں، ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ 2 ویڈیوز آتی ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں، ہم الیکشن بھی نہیں لڑ رہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی 5 کے قریب ایسے رہنما ہیں جن کے گھر رات کو چھاپے پڑے ہیں پولیس کے. پھر اسی طرح سے خبر آتی ہے کہ جناب جو ویڈیوز آئی تھی وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں اور اس طرح سے. تو اس طرح کے ماحول میں کیا الیکشن ہونا اور کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات. میں تو آج یہ بات کہہ رہی تھی کہ اگر بات اب یہاں تک ہی آ گئی ہے کہ کاغذات نامزدگی چھیننے پر ہی آ گئی ہے تو پھر بہتر ہے کہ صلح کر لیں یا پھر الیکشن ہی نہ کروائیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر فائدہ نہیں ہے نا. اگر اس طرح سے آپ نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کیوں کرواتے ہیں آپ؟ اسی لیے کرواتے ہیں نا کہ اقتدار جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے. تو اگر آپ نے منتخب ہونے ہی نہیں دینا اور آپ نے اس طرح سے ہی فیلڈ میں کسی کو اترنے ہی نہیں دینا تو پھر الیکشن کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. آپ 8 فروری کو کرائیں یا 8 مئی کو کروائیں یا کسی بھی وقت کروائیں یا نہ کروائیں تو وہ پھر ایک ہی بات ہے. بینش میاں جدو آوے گا، یہ نعرہ نون لیگ مارتی رہی ہے نا، تو میاں انج آوے گا، مطلب یہ اس صورتحال کے ساتھ آئیں گے میاں صاحب؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے ابھی جو صورتحال ہے، لیکن لیول پلینگ کا جو لفظ ہے نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. بیکاز میں ایک بہت ہی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے گریجویٹ کی اور میں نے اپنا کریئر ایز این انڈر گریڈ شروع کیا تھا، اینڈ یو نو اباؤٹ اٹ. یہ رام کہانی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے سلیبس میں جمہوریت، لیول پلینگ فیلڈ، الیکشن کیسے ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کیا ہے، وہ پڑھایا گیا تھا. اس کے بعد خیر سفر شروع ہو گیا کریئر کا. 2013 کا الیکشن کور کیا، حلقوں میں جا کے کور کیا. اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی کیونکہ ٹیررز تھے بہت زیادہ. میرے کلاس فیلو تھے شہباز تاثیر صاحب، ان کو اٹھا لیا گیا تھا. میرے کلاس فیلو تھے یہ حیدر گیلانی صاحب، ان کو اٹھا لیا تھا. 2013 کے انتخابات کی بات کر رہی ہوں. میاں صاحب آئے، ان کو وکٹری مل گئی. 2018 کا الیکشن ہوا، آر ٹی ایس ہی بیٹھ گیا. مطلب وہ ایک نئی جدت کی ایک لیول پلینگ فیلڈ لوگوں کو ملی کہ جی ایک تو آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا آج رونا رویا جا رہا ہے وہ سارا کام نواز شریف، مریم نواز اور نون لیگ کے ساتھ ڈالا گیا پورے طریقے سے، اور عمران خان کے لیے پوری ایک فیلڈ کلیئر کی گئی. اب میاں صاحب کے لیے ایک پوری فیلڈ کلیئر کی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ تاثر تو یہی آ رہا ہے، اور الزامات بھی اس حوالے سے بہت لگتے ہیں نگراں سیٹ اپ کے اوپر. پر میرا مدعا کچھ اور ہے. میرا مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکٹیو الیکشنز آپ نے ہمیں ایسے یوتھ انٹروڈیوس کرایا، اس کے اوپر تو خیر میں بڑی خوش ہوں. میرا تو موڈ بھی بڑا اچھا ہو گیا آج، میری رات بھی بڑی اچھی گزرنی ہے کہ آئی ایم دا ینگسٹ اکارڈنگ ٹو یو. ہاں ایس تو بعد نا، ہاں نو آئی ایم ویری ہیپی بیکاز آپ کا شو بہت انفلوئنس رکھتا ہے، اینڈ اف یو کنسیڈر می ینگ سو آئی ایم فار ایور ینگ. یا آف کورس. سو اس کے لیے جو میں نے اپنے یوتھ میں جو الیکشن کور کیے نا، ان میں سے ایک الیکشن میں بھی نہ لیول پلینگ فیلڈ تھی، نہ صاف اور شفاف الیکشن تھا، نہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی. ایبسولوٹلی 200%. وائی ناٹ کمپیئر؟ وائی ناٹ نہیں. ابھی آپ نے ویسے بات کی بینش کے مریم نواز اور جو نواز شریف صاحب تھے وہ جیل میں تھے، اور پی ایم ایل این کے لیڈرز پلس. کون سا پی ایم ایل این کا لیڈر 10 دفعہ گرفتار ہوا تھا؟ جسٹ گیو می ون نیم. کون سے ایسا ہے جو گرفتار نہیں ہوا تھا؟ یہاں پر تو لیڈر گرفتار ہو گیا، بعد میں ہوئے. یہاں پر تو لیڈر گرفتار ہو گیا، لیڈر گرفتاری دینے کے لیے آ گیا، اس کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا جیسے اسامہ بن لادن آ گئے ہیں ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے، ان کی بیٹی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. الیکشن سے پہلے کوئی بھی گرفتار نہیں تھا، سب کیمپین کر رہے تھے. I'm talking about the facts. میں بھی فیکٹس آپ کی کریکٹ کر رہی ہوں کہ الیکشن سے پہلے یہ لوگ گرفتار نہیں تھے، آفٹر الیکشن یہ لوگ گرفتار ہوئے. انہوں نے کیمپین کی 10 مرتبہ، کوئی گرفتار نہیں ہوا. کسی کے گھر پر ایسے ریڈز نہیں ہوئے، کسی کی اس طرح سے جیسے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. پچھلے الیکشنز میں اس کو بالکل ہم جب کمپیئر کرتے ہیں نا تو ہم بڑی ناانصافی کرتے ہیں. وہ نہیں ہے. پہلے چہیتا کوئی اور تھا، پہلے چہیتا کوئی اور تھا، اب چہیتا کوئی اور ہے. پہلے لاڈلا کوئی اور تھا لیکن اب لاڈلا کوئی اور سیم نہیں تھی. منصور اب لاڈلا سچویشن سیم ہے. منصور اگر آپ مجھے 2 منٹ مطلب انفیکٹ 30 سیکنڈز دے دیں تو میں ایکسپلین. سچویشن اس لیے سیم تھی کیونکہ 1999 کے بعد نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ان کو پتا چلا کہ اچھا جی اب ایسے حالات میں لڑنا کیسے ہے. جب 2018 میں یہ صورتحال ہوئی، رانا ثناء اللہ کو اٹھایا گیا، چونٹیاں ان کے کمرے میں رکھیں گے، شہباز شریف کو اٹھایا گیا، خواجہ آصف کو اٹھایا گیا. آپ ہی کے انٹرویو میں شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان
कैमरे से देखता था कि इसको क्या मिला है, राइट? उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। यहाँ पे सीनियर, यहाँ ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पे एक दफा फवाद चौधरी साहब को उल्टा लटकाया था। फवाद चौधरी मेरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी शेयर वेरी गुड रेपो विद हिम। और फवाद चौधरी जब वजीर थे मेरे प्रोग्राम में भी आके, आई एम श्योर आपके प्रोग्राम में भी आके वो यही कहा करते थे, मियां दी सियासत खत्म, आज कितने ने फवाद चौधरी। तब भी वो गलत था, अब भी वो गलत है। सिर्फ फर्क ये है कि तब जो गलत कर रहे थे वो उसके अंदर पार्टी बने हुए थे विद द पावर कॉरिडोर्स, करेक्ट कर दें, आपके 30 सेकंड से हो गए हैं, अगर इसको करेक्ट करें या इसको रिफ्रेश करें कि तब गलत था अब बहुत गलत है। ओके, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन अगर डू इट लाइक ये चल सकता है, चल सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही मुझे आप बताएं मंसूर, नून लीग ने क्या जलसे नहीं किए 2018 में? मुझे बताएं, किए कि नहीं किए? मरियम नवाज का नाम नहीं चलता था। मैंने गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेनिंग के ऊपर, इमरान खान का नाम ना चलाएं, आप उनको जेल में बंद रहने दें, उन्हें डिस्क्वालीफाई रखें, ठीक? आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। अब मुझे ये बताएं कि जो बाकी पीएम ये पीटीआई के लीडर्स हैं, उनके घरों पे रेड्स करना या उनको जलसा ना करने देना, या उनका अगर इवन वर्चुअल जलसा हो रहा है उसमें इंटरनेट स्लो कर देना, या फिर उसके बाद कागजात नामजदगी ना लेने देना, नून लीग ने नून लीग ने किया है। नहीं चले निगरान गवर्नमेंट के अंडर हुआ, जिसने भी किया, तो लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल, आप जब, मुझे ये पता नहीं है, इन्होंने शोर मचाया क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल वर्जन जो पीटीए का है, पीटीए कह रही नेट स्लो हुआ, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट के व्हाट हैपेंड, दे डिडंट गिव मी एन ऑफिशियल थिंग। मतलब क्या, अगर आपको दिया, मुझे प्लीज नॉलेज दो मंसूर, मुझे बताओ कि क्या था। जब वो वर्चुअल जलसा हो रहा था आपने इंटरनेट चेक किया? हाँ मैंने चेक किया, मुझे तो तभी पता चला कि इंटरनेट, हाँ यूट्यूब वगैरह कुछ चल नहीं रहा था, मैंने कोई रौला पड़ गया। तो फिर पीटीए की बात की तो जरूरत ही नहीं रही ना, आप तो खुद यूजर हैं, आपको पता चल गया क्यों नहीं चल रहा था। मैंने कहा कि भाई ऐसे, और जहां तक ये बात रही, इलेक्शन से पहले मरियम नवाज का नाम नहीं चला करता था। आई स्टिल रिमेंबर गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कैंपेन मैंने की थी, जहां पे मैंने पहाड़ों पे जाके मरियम नवाज का और बिलावल का इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू कोई चैनल चलाना नहीं चाह रहा था एक्सेप्ट फॉर माय इंटरव्यू, और उसके जो शॉर्ट्स भी उठाया, आई एम श्योर आपने, तब आप किसी और चैनल पे थे, आपने भी उसका यूज किया होगा। आई डोंट नो कितने प्रेशर के बाद वो इस्तेमाल हुआ था। उनकी कैंपेन्स चलती थी, गली गली जो वो अपने जलसे करते थे, उनकी कवरेज टिकट तक नहीं चलता था, एंड यू नो अबाउट इट। चले मैं जरा मुजम्मिल से, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मुजम्मिल से भी मैं, मुजम्मिल व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, अभी ये जो भी सूरत हाल बन रही है, ये कहा जा रहा था कि जनाब इलेक्शंस हो जाएं, एंड ये डिबेट आज से 6 महीने 8 महीने पहले तक बार बार ये जुमला रिपीट होता था, इलेक्शंस हो जाएं मसाइल हल हो जाएंगे, इलेक्शंस हो जाएं मसाइल हल हो जाएंगे। ये जिस तरफ इलेक्शंस जा रहे हैं इसके बाद मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, स्टेबिलिटी का आर्गूमेंट एक होता है ना कि इलेक्शन की एक्सरसाइज इंश्योर इसलिए करनी है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, इकोनॉमी की बात करें या फिर पॉलिटिकल अपहीवल की बात करें, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर एक बड़ी पार्टी एक ग्रीवेंस लेकर आ जाती है कि इस इंतखाबात में जाने से पहले ही हमारे लिए स्टेज सेट नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर अस, तो फिर जो स्टेबिलिटी का वाहिद पर्पस था इलेक्शन करवाने का, वो एट स्टेक है मुझे लगता है। जहाँ तक बात है एक पार्टी को कॉर्नर करने की, ये 70-75 साल की फिल्म लूप पे लगी हुई है। आप 65 के इलेक्शन से फातिमा जना साहिबा से आगाज़ करें कि उनको वोट डालने की परमिशन नहीं मिल रही थी, उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया। जिस तरह से अयूब खान साहब ने इलेक्शन करवाया, आपको याद होगा, तकारीर भी याद होंगी कि शादी क्यों नहीं करती, वो सब कुछ भी याद होगा। जिस तरह की मैलिशियस कैंपेन की गई, आगे चलें मिड 80s में पीपल्स पार्टी को बॉयकॉट करना पड़ा, बाद में उन्होंने सबक सीखा कि हमें मैदान से बाहर निकाल दिया, दोबारा हमने ये गलती नहीं करनी। अर्ली 90s की बात करें, असगर खान केस आपको याद होगा, मैरान बैंक स्कैंडल याद होगा, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, किस तरह नवाज शरीफ साहब ने कैंपेनिंग कैसे की, पैसे कहाँ से आए, उस केस की डिटेल आपके सामने है। असद दुरानी साहब ने गवाहियाँ दी हुई हैं उसके अंदर, हमीद गुल साहब मरहूम साहब की भी गवाहियाँ हैं। वो इलेक्शन किस तरह से हुआ और कौन जीतना चाहिए था, कौन जीता, ये भी आपको याद होगा। 2-3 साल में गुजरने के बाद गुलाम इसाक खान से लड़ाई होती है, मियाँ साहब भी फारग हो जाते हैं, फिर बेनज़ीर साहिबा आती हैं, फिर मियाँ साहब आते हैं। एहतसाबुर रहमान का नाम भी याद होगा आपको, सैफुर रहमान साहब का इस्तेमाल ही इसलिए किया कि किसी ना किसी तरह नैब का जरिया या एहतसाब का नारा लगा के बेनज़ीर को कॉर्नर करना है, और बाद में उसी नैब की मार इसी पार्टी ने खाई, इमरान खान साहब के अंडर खाई। अब आकर हम ये कह रहे हैं कि ये मुल्क की तारीख में पहला इलेक्शन है जिसमें एक पार्टी से ज़्यादती हो रही है। ये वो लोग कह सकते हैं जो 2018 में एकदम कॉन्शियस हुए हैं, उनकी आंख खुली है और उनको अंदाज़ा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादतियाँ भी होती हैं, यहाँ सियासी लीडरान एहतसाब के नाम पे जेल में भी जाते हैं। इससे पहले जो सब गए वो सब मेमोरी वॉश आउट हो गई। आपकी बात से मुझे इस तरह लग रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू से कि जो अभी हो रहा है ये पहले हो चुका है। मुझे कंक्लूड पहले हो चुका, आप कर बिल्कुल, ये मेरा मकसद ये है कि अगर आपने ग्रीवेंस ये रखना है कि हमसे ज्यादती हो रही है, तो एक लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बनिए। ये कहिए कि हमारे साथ भी ज्यादती है, मियाँ साहब के साथ भी थी, जरदारी साहब के साथ भी होगी, किसी ने 11 साल काटी, किसी ने 6 साल, किसी ने 5 साल, और बाद में आपने ये कहा कि नहीं, इनको एक्विटल मिल गया।
ابھی العزیزیہ پہ ہوا, ایون فیلڈ پہ ہوا, کتنی دیر ہمیں نیب نے اور دیگر لوگوں نے بتایا کہ اس سے بڑی چوری ہے ہی نہیں, اس سے بڑی ایمبیزلمنٹ ہے ہی نہیں, ایک دم صبح اٹھ کے خبر چلتی ہے کہ نہیں اس میں ایکوٹل ہو گیا. تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر یہ نیب کے سارے جو کیسز تھے اس میں سے کسی میں جان ہی نہیں تھی. چونکہ میں یوتھ کی بات کر رہا تھا سٹارٹ میں, آپ نے 4-5 سال جو پاکستان کی یوتھ کو یہ بتایا کہ العزیزیہ میں یہ 2 نمبری ہوئی, دھوکہ ہوا, ان ایکویٹلز کے بعد وہ یوتھ مان جائے گی یا مان چکی ہے کہ ہاں باقی زیادتی ہوئی تھی؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا مونوپلی صرف ایک پارٹی کے پاس ہے, باقی پارٹیز دے ہیو ٹیریبلی فیلڈ ٹو کیچ اپ. انہوں نے وہ کیا ہی نہیں پروجیکشن اپنے تمام نیریٹیوز کی, وہ جو مرضی کر لیں, ان کے اوپر ایک پلیک کارڈ لگ چکا ہے جو ہے چور اور ڈاکو کا, وٹ ایور دے میں ڈو. چاہے وہ اور بات ہے کہ خان صاحب کے دور کے اندر انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنسی انڈیکس تھا اس میں پاکستان کا ڈکلائن ہوا تھا, آٹے چینی کی رپورٹیں بھی آئی تھیں, اب تک سکینڈل آ رہے ہیں کہ اس میں ایمبیزلمنٹس تھیں, چوریاں تھیں, وہ سب تھا. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن پرسیپشن نہیں بدلتی, پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا سے, اور وہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں دے ہیو این اوپن فیلڈ, وہاں پہ ان کو بیٹ کرنا مشکل ہے. تو میرا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ, تو پھر 9 مئی کو بیچ میں سے نکال دیں. یا تو اگر آپ نے 9 مئی کو واقعی اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک ریبیلین کا آرگیومنٹ کرنا ہے, تو آج کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ نائل ہوئے ہیں امریکہ میں, ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کیپٹل ہل پہ اسٹارمنگ کروائی نا. تو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افیکٹو ڈیموکریسی اگر ایک اتنے پاپولر لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے فار دا سیک آف این آرگیومنٹ کہ ہی اسٹارمڈ دی آفس آف دا گورنمنٹ, تو یہاں پر جو ہوا اس کی بیس پہ یہ بھی اب ٹرائی ہو رہے ہیں. تو اگر یہ جواز نہ فراہم کرتے تو نون لیگ والا سلوک ہوتا, ابھی نہیں ہو رہا. ایک آخری بات کروں گا, میں نے میاں صاحب کی جب بالکل بلیک آؤٹ چل رہے تھے, آپ کو بھی پتا ہے کہ جرنلزم کس سٹیج پر تھا اس وقت, مال روڈ پہ میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی, میاں صاحب کا خطاب تھا اس کے اینڈ پہ, اور خطاب سے 15 منٹ پہلے پروجیکٹر کی تاریں کٹ گئی تھیں کہ ان کی شکل ٹی وی پر نہ آ سکے, اس لیے, اور اس کا یہ ریزن دی گئی تھی کہ چوہوں نے تاریں کاٹ دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سینسرشپ سب نے فیس کی ہے. میں پی ٹی آئی کے بیانیے کو اس وقت کہوں گا کہ یہ اٹس فار اے لارجر ڈیموکریٹک اسٹرگل وین دے ول سے کہ وی سمپتھائز ود ایوری ون ہو ہیز فیس دس. رائٹ ناؤ دیئر کیسز ہمارے ساتھ برا ہوا, ان کے ساتھ